بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فصل سوم در رباعی مجرد و مزید فی، چون از بیان ابواب ثلاثی مزید غیر ملحق فارغ شدیم قبل بیان ابواب ملحق ابواب رباعی مجرد و مزید فی بیان کنیم۔ عزیز طلبہ، پچھلے سبق میں آپ حضرات نے پڑھا تھا کہ مصنف علیہ الرحمہ نے فصل دوم میں ثلاثی مزید فی کے ابواب کو ذکر کیا، اور اس سے پہلے سبق میں بھی آپ نے پڑھا کہ باب دوم میں مصنف علیہ الرحمہ نے بیان کیا تھا کہ یہ باب دوم یعنی دوسرا باب جو ہے یہ 4 فصلوں پر مشتمل ہے۔ پہلی فصل میں ثلاثی مجرد کے ابواب کو ذکر کیا، دوسری فصل میں ثلاثی مزید فی کے ابواب کو ذکر کیا، اب تیسری فصل میں مصنف علیہ الرحمہ رباعی مجرد اور مزید فی کے ابواب کو بیان کریں گے۔ دیکھیں آپ کتاب کے اندر، چون از بیان ابواب ثلاثی مزید فی، جب ثلاثی مزید فی کے ابواب کے بیان سے فارغ ہو گئے، اور وہ بھی ثلاثی مزید فی کے ابواب کون سے تھے؟ غیر ملحق، یعنی جب ثلاثی مزید فی غیر ملحق کے ابواب سے فارغ شدیم ہم فارغ ہو گئے قبل بیان ابواب ملحق کے ابواب کو بیان کرنے سے پہلے ان سے ہم فارغ ہو گئے، تو ابواب رباعی مجرد و مزید فی، اب رباعی مجرد و مزید فی کے ابواب کو بیان کنیم ہم بیان کریں گے۔ یعنی مصنف علیہ الرحمہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے ثلاثی مزید فی غیر ملحق کے باب کو تو ذکر کر دیا، لیکن ملحق کے جو ابواب ہیں ابھی انہیں ذکر نہیں کیا، اور ہم رباعی مجرد مزید فی کے باب کو ذکر کرنے لگے۔ تو ملحقات کے جو ابواب آئیں گے وہ بعد میں آئیں گے۔ پیچھے بتایا تھا کہ ملحقات کا سمجھنا موقوف ہے رباعی کے سمجھنے پر، تو پہلے رباعی کو ذکر کریں گے پھر ملحقات کو بیان کریں گے، چونکہ یہ رباعی ملحقات بھی ہے، اور ملحق بھی جو ہوتا ہے وہ ملحق پر موقوف ہوتا ہے۔ پہلے ملحق بھی کو سمجھو پھر ملحق سمجھ میں آئے گا۔ تو بیان فرما رہے ہیں مصنف علیہ الرحمہ اسی چیز کو کہ بدا کے رباعی مجرد در ایک باب است، تم جان لو کہ رباعی مجرد کا ایک باب ہے۔ فعلالتن، جیسے فعلالتن کے وزن پر آتا ہے، یعنی فا عین اور 2 لام، رباعی مجرد کا یہ وزن ہے۔ چون الباصرۃ برانگیختن، جیسے الباصرۃ ابھارنا، تو یہ رباعی مجرد کا صرف ایک باب ہے۔ آپ جانتے ہیں رباعی کس کو بولتے ہیں؟ رباعی کہتے ہیں جس کی ماضی میں 4 حروف اصلی ہوں، مجرد محض 4 حروف اصلی ہوں، اس پر کوئی زائد نہ ہو۔ اب زائد ہو جائے گا تو رباعی مزید فی ہو جائے گا۔ تو رباعی مجرد ہوتا ہی وہ ہے جس کی ماضی میں صرف 4 حرف پر کوئی حرف زائد نہ ہو، اس کو رباعی مجرد کہتے ہیں۔ تو فعلالتن یہ 4 حرف ہیں اور چاروں اصلی ہیں، جیسے الباصرۃ۔ ہمیں دیکھنا کیسے ہے کہ یہ اس میں کون کون سے حرف اصلی ہیں، کون سے زائد ہیں، تو ماضی کے پہلے صیغے کو آپ دیکھیں گے، اور علامت بھی اسی اعتبار سے مصنف علیہ الرحمہ بیان کرتے ہیں، ماضی کے پہلے صیغے کے اعتبار سے۔ دیکھیں تصریف ہو یعنی اس کی گردان، باعثرا، باعثرا، تو دیکھیں رباعی مجرد ہے۔ اس باب کی علامت ہی یہ ہے کہ اس میں ماضی میں 4 حرف اصلی ہوتے ہیں، 4 حروف اصلی ہوتے ہیں، اس باب کی یہی علامت ہے۔ تو اب اعتراض ہوگا کہ بھئی اکرامہ میں تو 4 حرف ہیں، بھئی اس میں زائد ہیں، حمزہ وصل زائد ہو، لیکن رباعی مجرد کی بات کرنے لگے ہیں۔ رباعی مجرد ہوتا وہ ہے جس کی ماضی میں صرف 4 حروف اصلی ہوں، یہی اس کی علامت ہے۔
जैसे बासरा युबासिरु बासरतन फहुव मुबासिरुन व बुसिरा युबासरु बासरतन फहुव मुबासरुन अल-अम्रु मिन बासिर व नही अन ला तुबासिर अज़्ज़र्फ मिन्हु मुबासरुन। पूरी गर्दान आप हज़रात कर सकते हैं। अब इस बाब की अलामत बयान करने लगे हैं, वही जो हमने कहा कि इस बाब की अलामत ये है कि इसकी माजी में सिर्फ 4 हरूफ असली होते हैं, यही इस बाब की अलामत है, वही ज़िक्र करने लगे। अलामत ई बाब बूदन 4 हरफ असली दर माजी यस्त व बस। इस बाब की अलामत 4 हरफ असली का होना है, 4 हरूफ असली का होना है दर माजी माजी में, व बस और कुछ अलामत नहीं है इसकी। 4 हर्फ हों और वो असली हों तो यही इसकी अलामत है। अब बता रहे हैं वही बात जो हमने पहले बताई थी कि बाबे रुबाई मुजर्रद जो है, जैसे दहरजा, तो उसकी माजी में भी 4 हर्फ हैं, और जिसकी माजी में 4 हर्फ हों जिस फेल की, उससे जब मुज़ारे बनाएंगे तो अलामत मुज़ारे मज़मूम आएगी। तो वो बात ज़िक्र करने लगे। अलामत मुज़ारे दरी बाब हम दर मारूफ मज़मूम में बाशा। अलामत मुज़ारे इस बाब में भी मारूफ में मज़मूम होगी। अलामत मुज़ारे दरी बाब, अलामत मुज़ारे इस बाब में, हम दर मारूफ, मारूफ में भी मज़मूम में बाशा मज़मूम होगी। अब देखें बासरा युबासिरु, तो बासरा में 4 हर्फ आए माजी में, तो मुज़ारे जब बनाएंगे तो अलामत मुज़ारे मज़मूम होगी। अब कायदा कुल्लिया बयान कर रहे हैं, वही कायदा कुल्लिया हमने बताया था कि जिसकी माजी में 4 हर्फ हों, चाहे असली हों या ज़ायद हों, उससे जब मुज़ारे का सीगा बनाएंगे तो अलामत मुज़ारे मज़मूम होगी। कायदा कुल्लिया यानी जहाँ ऐसा होगा हर जगह वहाँ ये कायदा फिट होगा, ये माना है कायदा कुल्लिया का। कायदा कुल्लिया दर हरकत अलामत मुज़ारे इयस्त, कायदा कुल्लिया दर हरकत अलामत मुज़ारे, अलामत मुज़ारे की हरकत के बारे में इयस्त ये है कि अगर दर माजी 4 हरूफ बाशद, अगर माजी में 4 हरूफ हों हमा असली, चाहे सारे के सारे असली हों, या बाज़ असली व बाज़ ज़ायद, या बाज़ असली हों बाज़ ज़ायद हों, अलामत मुज़ारे दर मारूफ हम मज़मूम बाशद, उसमें अलामत मुज़ारे मारूफ में भी मज़मूम होगी। वही कायदा जो आप हज़रात को मैंने पहले बता दिया था। जैसे युक्रिमु, तो देखें अकरमा में 4 हर्फ हैं, मुज़ारे बनाएंगे तो युक्रिमु बाबे फ़ाल से। सर्रफ़ा, सर्रफ़ा में 4 हर्फ माजी में, मुज़ारे बनाएंगे तो युसर्रिफ़ु अलामत मुज़ारे मज़मूम। युक़ातिलु, क़ातला युक़ातिलु बाब मुफ़ाअल से, क़ातला 4 हर्फ हैं, युक़ातिलु उसमें अलामत मुज़ारे मज़मूम होगी। युबासिरु बाबे रुबाई मुजर्रद, तो इसमें भी बासरा 4 हर्फ हैं लेकिन मुज़ारे बनाएंगे तो अलामत मुज़ारे मज़मूम होगी। युबासिरु इल्ला मफ्तू चूँ यंसुरु यजतनिबु यतक़ाबलु, और इसके अलावा जो बाब है, इसके अलावा यानी अगर माजी में 4 हर्फ असली नहीं है ना, तो उसमें मफ्तू बाशद मफ्तू होगी, उसमें अलामत मुज़ारे मफ्तू होगी। जैसे नसरा यंसुरु, तो नसरा में 3 हर्फ है, माजी में 4 हर्फ नहीं है, तो इस वजह से मुज़ारे में अलामत मुज़ारे मारूफ में मफ्तू होगी। इसी तरह यजतनिबु, इसमें 5 हर्फ हैं बाब इफ्तियाल से, तो चूँकि 4 की बात की थी और हैं 5, तो इस वजह से यजतनिबु आया, युजतनबु नहीं आया। यतक़ाबलु, इसमें भी देखें तक़ाबला, तक़ाबला इसमें भी 5 हैं, इस वजह से यतक़ाबलु आया, युतक़ाबलु नहीं आया। अब बताने लगे हैं कि रुबाई मज़ीद फ़ी 2 किस्म पर है। रुबाई मुजर्रद का तो एक बाब है फ़अलतुन के वज़न पर, जैसे बासरा युबासिरु, लेकिन रुबाई मज़ीद फ़ी पहले किसको कहते हैं? रुबाई मज़ीद फ़ी उसको कहते हैं जिसकी माजी में 4 हरूफ असली पर ज़्यादती हो। अब या तो उसके शुरू में हमज़ा आएगा या हमज़ा नहीं आएगा। अगर हमज़ा आए तो बहमज़ा वस्ल, हमज़ा ना आए तो बेहमज़ा वस्ल। तो जिसके शुरू में हमज़ा नहीं आता उसका एक बाब है, जिसके शुरू में हमज़ा आता है उसके 2 बाब हैं। यानी रुबाई मज़ीद फ़ी के बहमज़ा वस्ल और बेहमज़ा वस्ल, बहमज़ा वस्ल का एक बाब है, बेहमज़ा वस्ल के 2 बाब हैं। बहमज़ा वस्ल के 2 बाब हैं, बेहमज़ा वस्ल का एक बाब है, जो मुसन्निफ़ अलैहि रहमा बयान करने लगे। रुबाई मज़ीद फ़ी
یا بے حمزہ وصل باشد رباعی مزید فی، یا تو بے حمزہ وصل ہوگا، پھر آگے ہے یا با حمزہ وصل یا با حمزہ وصل یا با حمزہ وصل ہوگا۔ تو اب بتا رہے ہیں کہ رباعی مزید فی یا بے حمزہ وصل باشد، رباعی مزید فی یا تو بے حمزہ وصل ہوگا، آرا یک با وصل، اس کا ایک باب ہے، جیسے تفعل تفعل۔ تو اب علامت ذکر کرنے لگے ہیں اس کی، علامت زیادت تا قبل 4 حرف اصلی، اس باب کی علامت تا کا زائد ہونا ہے 4 حرف اصلی سے پہلے، جیسے تسربلا، تو تسربلا میں آپ دیکھیں تا زائد ہے، پھر تا کے بعد سین ہے، را ہے، با ہے، لام ہے، تو 4 حرف ہیں، 4 حرف اصلی پر تا زائد ہے۔ اب یہاں اعتراض ہوتا بھی تقبلا میں بھی تو ایسے ہے، قبلا قاف با اور 2 لام، یہ بھی تو 4 ہوئے، اس سے پہلے تا زائد ہے، تو باب کی علامت تو دونوں کی ایک سی ہوئی، تو بھائی اس میں جو ہے تقبلا، اس میں عین کلمہ جو ہے وہ مشدد ہے اور اس میں ایک حرف زائد ہے، چاروں حروف اصلی نہیں ہیں بلکہ ایک زائد ہے، اور یہاں جو ہے وہ چاروں حروف اصلی ہیں، اسی وجہ سے مصنف نے کہا کہ 4 حروف اصلی پر تا کا زائد ہونا ہے، تو 4 حروف اصلی پر یہاں پر تا زائد ہے۔ تو التسربل پیراہن پوشیدن یعنی لباس پہننا، کپڑے پہننا، تصریف اس کی گردان، تسربلا یا تسربل تسربلا فهو متسربل، الامر من متسربل والنهی عن لا تتسربل الظرف من متسربل۔ اور پھر بتایا ویا بحمزہ وصل، یا تو ثلاثی مزید فی بحمزہ وصل ہوگا یا بحمزہ وصل، اگر بحمزہ وصل ہو آرا 2 باب وصل، اس کے 2 باب ہیں۔ باب اول افعلال، پہلا باب افعلال ہے، علامت تشدید لام دوم است، اس باب کی علامت دوسرے والے لام کا مشدد ہونا ہے، وہ زیادت یک لام است، اور ایک لام کا زائد ہونا ہے بر 4 حروف اصلی، 4 حروف اصلی پر، وہ حمزہ وصل در ماضی و امر، اور حمزہ وصل ماضی اور امر میں آئے گا، وہ حمزہ وصل در ماضی اور امر، حمزہ وصل ماضی اور امر میں آئے گا۔ دیکھیں اس باب کی علامت اقشعرا، اقشعرا پہ نظر کریں تو آپ قاف شین عین اور را، قشعرتن وعللتن کے وزن پر، اب دیکھیں ایک لام جو راش مشدد ہے یہ زائد ہے، تو اس کی علامت کیا بتائی، علامتش تشدید لام دوم، دوسرے والے لام کا مشدد ہونا ہے، تو عین جو ہے یہ پہلے لام اول کے مقابلے میں ہے، اور را جو مشدد ہے ایک لام اصلی کے مقابلے میں ہے اور ایک لام زائد کے مقابلے میں، اور یہی باب کی علامت ہے، اور حمزہ وصل ماضی اور امر میں آئے گا وہ آئے گا۔ دیکھیں اقشعر یقشعر اقشعرارا فهو مقشعر، اقشعر آیا اس میں حمزہ وصل، الامر منه اقشعر اقشعر فی اقشعر والنہی عن لا تقشعر لا تقشعر لا تقشعر الظرف منه مقشعر۔ اب جس طرح پیچھے بتایا تھا احمرا احمری احمرر، اس میں تینوں صورتیں جائز ہیں، اسی طرح اس باب میں بھی تینوں صورتیں جائز ہیں۔ لیکن اور وضاحت کرنے لگے ہیں اقشعر در اصل اقشعررا بود، اقشعر اصل میں اقشعررا تھا، جیسے احمرا اصل میں احمرارا تھا، تو اقشعر اصل میں اقشعررا تھا۔ اب کیا کیا دیکھیں، 2 حرف جو را ہیں وہ ایک جنس کے جمع ہوئے، اب اس سے پہلے ساکن ہے تو را کی حرکت نقل کر کے ساکن کو دے دیں گے اور پھر را کا را میں ادغام کر دیں گے، اقشعر ہو جائے گا۔ یقشعر اصل میں یقشعر تھا، 2 حرف متحرک ایک ساتھ جمع ہوئے، را پہ کسرہ ہے تو را کی حرکت عین کو دے دیں گے ساکن اس سے پہلے، تو یقشعر اقشعر یقشعر ہو جائے گا۔ اور بتا رہے ہیں وہ ہم چنی دیگر صیغہ، اور اسی طرح تمام صیغوں میں آپ کر سکتے ہیں، اسی طرح وہم چنی دیگر صیغہ، اور اسی طرح تمام صیغوں میں بنہجے اسی طریقے پر کہ در صیغ احمر یحمرو، جو احمر یحمرو کے صیغوں میں ادغام کیا ہے، یعنی اب ترجمہ ایک بار اور دیکھیں کہ ہم چنی دیگر صیغہ نہجے کہ در صیغ احمر یحمرو ادغام کردن،
احمرہ یحمرو کے صیغوں میں جس طرح ادغام کیا ہے ہم چنی دیگر صیغہ آئے، تو اسی طرح دوسرے صیغوں میں بھی آپ ادغام کر سکتے ہیں اس باب میں، جیسے احمرہ، احمرر، احمرو، اسی طریقے سے احمرر، یعنی کبھی فقہ ادغام کو رہن دیتے ہیں، تو اسی طریقے پہ آپ اس باب کے اندر بھی وہی قاعدہ جاری کر سکتے ہیں۔ در صیغہ این باب ہم کردند، مگر تھوڑا فرق ہے، وہ فرق بیان کرنا ہے۔ ہم چنی در صیغہ ای باب، اسی طرح اس باب کے صیغوں میں بھی ہم کردن کرنا چاہیے، اسی طرح اس باب کے صیغوں میں بھی کرنا چاہیے جو احمرہ یحمرو کے صیغوں میں کیا ہے۔ مگر دری باب، مگر تھوڑا فرق ہے اس باب میں، مگر دری باب ما قبل اول متجانسین ساکن بود، مگر اس باب میں متجانسین کے متجانسین کے پہلے والے ما قبل ساکن بود ساکن ہے اس باب میں، جیسے اقشعرہ، اقشعرہ، تو متجانسین یعنی دو حرفوں کا ایک جگہ جمع ہو جانا، ہم جنس ہو جانا۔ تو اب اس سے پہلے کیا ہے، تھوڑا فرق ہے، جیسے اقشعرہ، تو اس سے متجانسین سے پہلا جو حرف ہے وہ ساکن ہے، لیکن احمرہ، احمرارہ، لیکن احمرارہ میں ساکن نہیں ہے بلکہ متحرک ہے، تو جب متحرک ہے تو را کی حرکت حذف کرتے ہیں، ما قبل کو نہیں دیتے کیونکہ پہلے سے حرکت ساکن ہے، لیکن اس باب میں جو ہے ما قبل ساکن ہے، تو اس وجہ سے ما قبل، اس سے را کی حرکت ما قبل کو دے دیتے ہیں، تو یہ فرق ہے، یہی بیان کر رہے ہیں۔ مگر دری باب، مگر اس باب میں ما قبل اول متجانسین، متجانسین کے پہلے والے حرف کے ما قبل، یعنی متجانسین کے، مگر دری باب اس باب میں ما قبل اول متجانسین کے پہلے والے حرف پر ساکن بود، جو ساکن ہے، لہذا حرکتش و ما قبل داد، اس کی حرکت ما قبل کو دے کر ادغام کر دیں گے، اس کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دیں گے اقشارہ میں، لیکن احمرارہ میں اس کی حرکت حذف ہی کر دیں گے را کی، کیونکہ ما قبل ساکن ہے۔ باب دوم، دوسرا باب، یعنی ثلاثی مزید فی بہمزہ وصل کے دو باب تھے، پہلا باب ذکر کر دیا باب افعلال، اب دوسرا باب بیان کرنے لگے ہیں۔ باب افعلال، علامتش زیادت نون است، اس باب کی علامت نون کا زائد ہونا ہے بعد عین و حمزہ، بعد عین کے بعد، وہ حمزہ وصل در ماضی و امر، اور حمزہ وصل ماضی اور امر میں آئے گا، چون الابرن شاد شدن، خوش ہونا، تصریف ہو اس کی گردان، ابرن شقا، تو دیکھیں اصل میں کیا مادہ برشقا ہے، برشقا، دیکھیں نون زائد ہے بعد عین کے بعد، با فا کلمہ ہے اور را عین کلمہ ہے، اس کے بعد نون زائد ہے، تو یہی بات کی علامت ہے۔ اور حمزہ وصل ہے ماضی اور امر میں، حمزہ وصل ماضی اور امر میں بھی آئے گا، جیسے ابرن شقا، ماضی میں حمزہ آیا، چونکہ پہلے سے ساکن تھا، اس وجہ سے حمزہ وصل کو لانے کی ضرورت پڑی۔ ابرن شقا یا ابرن شق، ابرن شاقن فهو مبرن شق، علم البن ابرن شق والنیان لا تبرن شق، الظرف منه مبرن شق۔ جن باب میں مصنف علیہ الرحمہ مجہول کے اور مفعول کے صیغوں کو ذکر نہیں کرتے تو سمجھ لو وہ باب لازم آتا ہے۔ ہاں کبھی کبھی مفعول اور مجہول آ جاتا ہے جبکہ حرف جر کے واسطے سے اس کو متعدی کر لیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔